پرندے بھی کرتے ہیں تعظیم، پرندے بھی کرتے ہیں تعظیم، کچھ ایسی ہے میرے مولا کی شان عظیم، کچھ ایسی ہے میرے مولا کی شان عظیم۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ڈنمارک کا سب ایڈیٹر گھر میں آرام سے پڑا ہوا تھا، اچانک گھر میں آگ لگ گئی اور وہ واصل جہنم ہوا۔ پیرس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور وہ معاملہ میڈیا پر چھایا ہوا تھا کہ غلامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفتر میں تمام گستاخوں کو گولیوں سے بھون ڈالا اور دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا، ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ آج پھر ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے معلوم کارٹونسٹ کی درخواست پر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلے کی منظوری کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین سوچئے گا ضرور، ایسے میں اسلامی ممالک کی پارلیمنٹس اور اسلامی ممالک کے بادشاہوں کا کیا رول ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ علماء محققین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اربعہ نیز پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، گستاخ، مرتد اور دین کا غلیظ ترین کافر ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں بروز قیامت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ایک سچے مسلمان کی طرح ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس کو شیئر کرنے میں آپ کے صرف چند منٹ ہی لگیں گے۔ سوچئے اگر کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا، تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس میسج کو خوب شیئر کریں تاکہ گستاخوں پر پڑھ کے لرزہ طاری ہو۔ ہمارے بس میں گیرٹ کی گردن کاٹنا ممکن نہیں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میرا دشمن ہے، یہ بات میں علی الاحلان کہتا ہوں اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ایک قرض ہے آپ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سچا ثبوت پیش کریں، کفر کو منہ توڑ جواب دیں، اپنی خواہشات کا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیں۔ اللہ پاک ہمیں بارگاہ رسالت میں سرخرو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی اور گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔